عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نصابی سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اگلے پیراگراف کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پیراگراف امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ یہ ابر باراں تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ، ہر جگہ برستا تھا اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ جی بیٹے، یہ تھا پیراگراف۔ آج بھی دیکھیں کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو عالم آفتاب قرار دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بنا کر، شاہدم، گواہ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بشارت دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ سے تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اندھیرا ہو، تاریکی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا ہو، تب چراغ سارے کمرے کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز کو روشن اور واضح کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، وہ تعلیمات نور علی نور ہیں، کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا انسان تاریکی سے نکل آتا ہے اور وہ ایمان کے نور سے لبریز ہو جاتا ہے، اسے ایک مکمل زندگی مل جاتی ہے۔ وہ اس مکمل زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو آفتاب عالم تاب، یعنی کہ ایسا سورج جو پوری دنیا کو روشن کر دے، قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب انبیاء اپنے اپنی قوم کے لیے تشریف لائے۔ نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت جاری و ساری رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال
ایک سورج کی سی ہے، اور سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی روشنی ہر جگہ پھیلائی۔ آپ دیکھیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تب تاریکیاں روشنی بدل جاتی ہیں۔ سورج ہر چیز پر پڑتا ہے، خواہ پہاڑ ہو، ریگستان ہو، نہریں ہوں، کھیت ہوں، کمرے ہوں، محلات ہوں، غریب کی جھونپڑی ہو، ہر جگہ سورج نے اپنی روشنی کو پھیلانا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور سعودی عربیہ، عرب کے علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ ہر جگہ جہاں جا سکتے تھے وہاں تشریف لے گئے اور لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو وجود اللہ جل شانہ کی محبت پانے والے تھے، جو وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرنے والے تھے، وہ وجود روشن ہو گئے، ان کے دل روشن ہو گئے، چہرے روشن ہو گئے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا، ان کے دلوں کو روشن کر دیا، ان کے چہروں کو روشن کر دیا، ان کے وجود کو سراپا نور بنا دیا۔ اور آپ دیکھیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نور نبوت، نور آفتاب سے مستفید ہوئے، اور ایسے وہ روشن ہوئے کہ ان کی روشنی آج تک 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک روشن ہے، عیاں ہے، اور لوگوں کے دلوں کے نور کا باعث ہے۔ یعنی کہ ایک شمع سے شمع جلتی ہے، ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شمع سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چراغ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو سورج سے تشبیہ دی گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوا روشن جہان رنگ و بو کا ایک ایک گوشہ، ہوا روشن جہاں کے رنگ و بو کا ایک ایک گوشہ، عرب کے چاند نے پھیلائی جس دم روشنی اپنی۔ یہاں شاعر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کہیں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رفیق نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیب بیٹی ہیں، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر نہ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا ہے نہ چاہا گیا۔ اشعار کا لہجہ ہی انہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام منوا رہا ہے۔ لنا شمسم وللآفاق شمسن،
وشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء۔ ایک ہمارا آفتاب ہے، ایک آسمان کا سورج، میرا آفتاب آسمان کے سورج سے بدرجہ بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے اور میرا آفتاب عشاء کے بعد۔ دیکھیں کتنی زبردست قطع ہے کہ اس قطعے سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ٹپکتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سورج دنیا کا ہے اور دوسرا سورج میرا ہے، کہ دنیا کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے۔ رات جب تاریکی چھائی ہوتی ہے تب لوگوں کے سینوں کو منور کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو دین اسلام کے نور سے منور کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضرت ربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق پوچھا، بولی لو رأیتہ رأیت الشمس طالع، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو سمجھتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ربا بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر یوں اس کے تاثرات بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا یوں سمجھتا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو ظاہری معاملات ہیں، اور جب ہم دین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کفر جو ہے، باطل جو ہے وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور اسلام جو ہے وہ نور ہے۔ جب اندھیرا چھایا ہوا ہو اور روشنی آ جائے، یعنی کہ جب روشنی آتی ہے اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے رہے، ان پر سر تسلیم خم کرتے رہے، وہ کامیاب ہو گئے، تاریک دل جو تھے روشن ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسی سے ہے روشن چراغ جہاں، اسی سے ہے سرسبز باغ جہاں۔ یعنی کہ جو روشنی ہے دنیا کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ایمان کی روشنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نبوت تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اس لیے آپ کی تعلیمات کی مثال روشن سورج کی سی ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کر رکھا ہے، اور اسی سے ہے سرسبز سارا جہان، اسی سے ہے سرسبز باغ جہاں۔ تو اس میں بھی دیکھیں کتنی واضح انداز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ابر بارہ کی سی ہے، اور ابر بارہ کہتے ہیں برستے ہوئے بادل کو، اور جب بادل برستا ہے تب وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے، اس پر میں نہیں برسوں گا، وہ نہیں سوچتا کہ یہ صحرا ہے، یہاں پھول بوٹے نہیں آئیں گے، میں اس پر نہیں برسوں گا، وہ یہ نہیں سوچتا
کہ یہ نہر ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ تو پہلے ہی پانی کی جگہ ہے، وہ ہر جگہ برستا ہے۔ بادل کا کام برسنا ہے، وہ زرخیز زمینوں پر بھی برستا ہے، بنجر زمینوں پر بھی برستا ہے، پہاڑوں پر بھی برستا ہے، جنگلوں میں بھی برستا ہے، میدان، کھیت، ریگستان، باغ، ہر جگہ پر برستا ہے۔ اور جب وہ برستا ہے تب جو زمین جیسی ہوتی ہے وہ پانی کو جذب تو کرتی ہے، لیکن اس پر پودوں کا اگنا اس زمین کی خاصیت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب زرخیز زمین پر پانی برستا ہے تب قسم قسم کے درخت، پودے، رنگا رنگ پھول، پتے، پھولدار پودے، بڑے درخت، خوبصورت پودے، فصلیں، مطلب یہ کہ ہمہ قسم پودے، جڑی بوٹیاں، درخت، ان سب کو نشو و نما ملتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ابر باران سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ابر باران، برستا ہوا بادل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دین اسلام کی تبلیغ کی، اور جو جگہ زرخیز تھی، یعنی کہ جو دل زرخیز زمین کی مانند تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیا، اور جو دل پتھر کی مانند تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں مانا۔ وہ بارش جیسا کہ پہاڑ پر پڑتی ہے اور پتھر ہی پتھر ہو، تو بارش پڑنے کے بعد وہ پہاڑ اس بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ وہاں جڑی بوٹیاں نہیں اگتی، وہاں بڑے بڑے پودے نہیں اگتے۔ جو سنگ ہوگا، جو پتھر کا پہاڑ ہوگا، وہاں یہ چیزیں نہیں اگتی، بلکہ وہ پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور دوسرے کفار جو ہیں، ان لوگوں کی مثال پہاڑ کی سی تھی، پتھر کی سی تھی، کہ پانی وہاں برسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہاں پہنچیں، لیکن ان تعلیمات کو انہوں نے قبول نہ کیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہوگی، یعنی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، دین کی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک شاعر نے کہا ہے، ابر باران خوب برسا پھول مہکے چار سو، ابر باران خوب برسا پھول مہکے چار سو، پیڑ پودے کھل اٹھے سرسبز ہو گئیں کھیتیاں۔ کہ یہاں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابر باران تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دین اسلام کی تبلیغ کی، کہ جو لوگ زرخیز زمین کی مانند تھے، وہاں وہ پھول کی مانند چمک اٹھے، پھول کی مانند اگ گئے، نشو و نما پا گئے اور امر ہو گئے۔ اگلے مصرعے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ پیڑ پودے کھل اٹھے، سرسبز ہو گئی کھیتیاں۔ جو انسان زرخیز جگہ کی طرح تھے، وہاں دین اسلام کا نور چلا گیا۔ ان کی مثال پیڑ اور پودوں کی تھی اور کھیتیوں کی تھی، جو لہلہانے لگی اور سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، آپ کی رحمت کی بارش یارو برسی ہر جگہ، آپ کی رحمت کی بارش یارو برسی ہر جگہ، اس جگہ پر پھول مہکے جو جگہ زرخیز تھی۔ اس شعر میں بھی
سابقہ شعر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی بارش قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بارش ہر جگہ برس رہی ہے، اور اس بارش کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھول کلیاں اگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر پیش خدمت ہے: ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سبھی اصحاب، ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سبھی اصحاب، جب بھی ابر بارہ برسا خوب ہوئے سیراب۔ یعنی کہ کتنے اچھے اور دلکش انداز میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہو رہی ہے کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر بارہ بن کر برسے، تب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے زرخیز زمینوں کا لبادہ اڑا، یعنی کہ یہ سب زرخیز زمینوں کی مانند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے دوست تھے، ہم عمر تھے، تب اپنے نبوت کا اظہار کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، روایات میں 9 یا 10 سال عمر کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کی تعلیمات کو دل سے مانتا ہوں، آپ کو نبی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ زرخیز مٹی کی مانند ہے۔ پھر ایسے ہی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے، تب نماز کا جب وقت ہوا تو دار ارقم میں نماز پڑھی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز جو ہے بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ حالانکہ سب سے بڑی رکاوٹ کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق تھے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور بیت اللہ شریف میں پہلی بار باجماعت نماز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد پڑھی گئی۔ تو میرے عزیز طلبہ، یہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سورج سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور برستے ہوئے بادل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یا ایک اور نقطہ میں بیان کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ فوٹو سینتھسس کا پروسیس، جو ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے، اس میں بھی سورج کی روشنی، پانی، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فوٹو سینتھسس کا عمل اس وقت تیز ہوتا ہے، پودے، کھیتیاں، درخت، ہمہ قسم نباتات جو ہیں وہ اس وقت نشو و نما پاتے ہیں جب سورج کی حرارت انہیں مل رہی ہے، سورج کی روشنی انہیں ملتی ہے، پھر اس کے علاوہ پانی انہیں ملتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج بن کر چمکے اور کھیتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پہنچی، جب ابر 12 بن کر برسے، تب جو پانی
ان کھیتیوں میں پہنچا جہاں جہاں یہ پودے تھے، وہ سب کے سب ضیائی تالیف کے عمل کے دوران نشو و نما پا گئے۔ کھیتیاں اگیں، پودے اگے، درخت اگے، یعنی کہ نباتات نے نشو و نما پانا شروع کر دیا، جو سرسبز و شاداب ہو گئے۔ پھول کھلے تو رنگا رنگ پھول کھلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے ضیائی تالیف کا بھی کام کیا ہے، جس سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کھیتیوں کی طرح، کھیتیوں کی مانند پھلتے پھولتے رہے اور دین اسلام کو آگے بڑھاتے رہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، شرف کملی والے نے جنہیں بخشا ہے قدموں میں، شرف کملی والے نے جنہیں بخشا ہے قدموں میں، وہ صحرا بن گئے ہیں گلستاں، ایمان ہے میرا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنے قدموں میں جگہ عطا کی، پہلے پہل وہ صحرا کی مانند تھے، لیکن بعد میں وہ مہکتے ہوئے گلستان بن گئے۔ گلستان، گل پھول کو کہتے ہیں، ستان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پھول اگتے ہوں۔ اور صحابہ کی مثال بھی رنگا رنگ پھولوں کی سی ہے۔ ہر گلے را رنگ و بو از دیگر است، ہر پھول دوسرے پھول سے رنگ میں اور خوشبو میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مثال بھی رنگ میں، خوشبو میں ایک دوسرے سے مختلف تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی و امتی ابو بکر، کہ ابو بکر ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے امر کے لیے شدت اختیار کرنے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی ہے۔ واقضاہم علی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑھ کر قاضی ہیں، فتویٰ دینے والے ہیں۔ وسید اشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسنین کریمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ حسن و حسین جو ہیں وہ جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ پھول اپنی اپنی خصوصیات میں یہ دیکھیے کہ یہ تمام پھول اپنے اپنے رنگ میں، روپ میں، خوشبوؤں میں ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو دل سے ماننے والے ہیں۔ یہ پھول وہ ہیں جو تا قیامت مہکتے رہیں گے اور ان کی خوشبو سے اہل اسلام مستفید ہوتے رہیں گے۔ میں اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا ہوا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا،
پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، یعنی کہ اہل عرب وہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دین اسلام کی روشنی سے بہرہ مند فرما کر ان کے دلوں کو منور کر دیا، ان کے دلوں کو روشن کر دیا، اور وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر مہر لگی ہوئی تھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت یعنی نظر پر مہر لگی ہوئی تھی، یہ لوگ ناکام رہے، دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے نہ مانا اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اپنا مقدر بنا لیا۔